میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، اس وقت سب سے بڑا اہم مسئلہ امت کے لیے وہ غیبی نصرتوں کا نازل ہونا ہے امت کے دین پر چلنے کے لیے، اس لیے کہ دین کے جس کام میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے، دین کے اس حصے کو مسلمان چھوڑ دیتا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے دین پر چلنے کے لیے غیبی نصرت اور مدد کیوں نہیں ہے؟ سوال اس بات کا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواہش اور چاہت کے عمل کے خلاف، آپ کی ایک خواہش ایک چاہت کے عمل کے خلاف کوئی احتجاج کرے، اس پر اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد فرمائیں کہ اللہ بھی آپ کے ساتھ، جبرائیل بھی آپ کے ساتھ، سارے ایمان والے بھی آپ کے ساتھ، اور سارے فرشتے بھی آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ۔ میری بات غور سے سننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواہش کی لائن کے عمل کے خلاف اگر کوئی کوشش کرے تو اس کوشش کے خلاف اللہ بھی آپ کے ساتھ، جبرائیل بھی آپ کے ساتھ، سارے ایمان والے بھی آپ کے ساتھ، اور سارے ملائکہ بھی آپ کے مددگار۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ اگر کوئی طاقت اسلام کے خلاف آئے تو آپ کی اور آپ کی امت کی کتنی بڑی مدد ہونی چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پیا۔ شہد کا پینا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، شہد کا پینا کوئی ثواب کا کام نہیں، نہ پیا جائے کوئی گناہ نہیں، ایک انسان کی خواہش اور طبیعت کی چیز ہے۔ میری بات توجہ سے سننی پڑے گی، ایک خواہش اور طبیعت کی چیز ہے۔ آپ نے زینب کے یہاں شہد پیا اور ازواج مطہرات کے یہاں جانے میں تاخیر ہوئی۔ دو بیویوں نے مل کر آپ کے حضرت زینب کے یہاں شہد پینے کے خلاف اسکیم بنائی۔ آپ کے حضرت زینب کے یہاں شہد پینے کے خلاف اسکیم بنائی۔ دو بیویوں نے مل کر آپ کو شہد پینے سے روکنا چاہا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ماحول بنایا تاکہ آئندہ آپ حضرت زینب کے یہاں شہد نہ پئیں۔ یہ جو کچھ کیا ازواج مطہرات نے، آپ کی بیویوں نے، آپ کی محبت میں کیا، آپ کی محبت میں، دشمنی میں نہیں، آپ کی محبت میں، کہ آپ زینب کے یہاں کیوں زیادہ وقت دیں، سوکن ہے کہ شوہر ہر ایک چاہتی ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کریں۔ ازواج مطہرات نے آپ کی محبت میں آپ کو ایک ایسے عمل سے روکا جس عمل کا کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ لازم ہے، نہ کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر گناہ ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میری ازواج شہد پینے سے راضی نہیں ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قسم کھا لی ہے آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نبی جی، آپ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ اس کو حرام کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ ادھر تو یہ فرمایا، ادھر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر یہ بیویاں آپ کے شہد پینے کے خلاف احتجاج کرتی ہیں اور آپ کے شہد پینے کے خلاف سازش کرتی ہیں تو اللہ آپ کے مددگار، جبرائیل آپ کے مددگار، تمام ایمان والے آپ کے مددگار، اللہ تعالیٰ کے تمام فرشتے، اللہ کے تمام فرشتے وہ آپ کی مدد کے لیے۔ اسے اندازہ کرو، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کام کے خلاف کوشش کرنے میں اللہ کی اتنی مدد آپ کے ساتھ ہے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کام کے خلاف کوشش کرنے میں اللہ کی اتنی بڑی مدد آپ کے ساتھ ہے، تو جس دعوت اللہ کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام کے کرنے میں کتنی مدد ہوگی، اور اس میں رکاوٹ بننے والوں کے خلاف اللہ کی کتنی بڑی مدد ہونی چاہیے۔
یہ میں نے ایک مثال دی ہے اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت کے نازل ہونے کی، کہ جس کام کے لیے نبی کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کام کے خلاف آپ کے ازواج مطہرات نے سازش کی، وہ بھی آپ کی محبت میں، تو جو لوگ اسلام کے اور آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف کوشش کریں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مدد آنی چاہیے۔ ازواج مطہرات نے تو آپ کی محبت میں آپ کو شہد سے روکا، آپ کی محبت میں آپ کو شہد پینے سے روکنا چاہا، اس پر اللہ نے یہ فرمایا ان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا نہیں گیا، جب اس کام کے خلاف کوشش کرنے والوں کے خلاف اللہ کی اتنی بڑی نصرت کہ اللہ بھی ساتھ، جبرائیل بھی ساتھ، امام والے بھی ساتھ، فرشتے بھی آپ کے ساتھ مدد کے لیے، تو جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے دعوت اللہ کے لیے، اگر اس کے خلاف کوئی کوشش کرے تو سوچو پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نصرت آنی چاہیے۔ یہ میں نے ایک مثال عرض کی ہے۔ یہ فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ جس شخص کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ اللہ رب العزت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کریں گے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کی چھت میں ایک رسی کا پھندا لٹکا کر اس میں گلا پھنسا کر خودکشی کر لے تاکہ اس کی الجھن جاتی رہے۔ یہ فرمایا من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بصبر الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ میں عرض کر رہا کہ اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نصرتیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ ان نصرتوں کے نازل ہونے کا بنیادی سبب وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں شرط لگائی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو اللہ تمہارے مددگار ہیں، اور اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو تو وہ تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں، تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جمانے والے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی نصرت میں ہو تو اللہ تمہاری نصرت میں ہیں اور تمہارے قدموں کا دین پر جمانے والے ہیں۔ بہت غور سے بات سننا، اس زمانے میں مسلمان مختلف قسم کے اخراجات، مختلف قسم کی امداد، مختلف قسم کے فنڈ اور مال کی قسموں کو مسلمانوں پر خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے، اس کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ وہ اپنی جان لگاتا ہے مال کمانے پر، اس مال کو کما کر اس مال کو دین کے کاموں پر خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ محنت سے مال کماؤ، اس مال کا کچھ حصہ دین کے نام پر خرچ کر دو۔ وہ کیا ہے دین کا نام؟ وہ یہ ہے کہ بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، پریشان حال لوگوں کو مال پہنچاؤ تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس کو مسلمان دین کی نصرت سمجھ رہا ہے، اس کو مسلمان دین کی نصرت سمجھ رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، یہ بات تو دل میں اتارنی پڑے گی اور سمجھنی پڑے گی کہ دین کی نصرت مسلمان پر مال خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ دین کی نصرت مسلمان کو اللہ کے دین پر لانا ہے۔ مال کا خرچ کرنا ایک تالیف قلب کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال جو خرچ کیا ہے وہ مشرکین پر، طلقاء پر، نئے اسلام میں داخل ہونے والوں پر مال خرچ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مال کے ذریعے تو ان لوگوں کو جوڑا جاتا ہے جو اسلام سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں،
جو اسلام سے دور ہیں ان کو مال خرچ کر کے ان کے دل کو جوڑا جاتا ہے اسلام سے، ورنہ اصل دین کی نصرت یہ ہے کہ مسلمان اپنی جان براہ راست استعمال کرے، دعوت اللہ کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو دین پر لانے کے لیے اور ایک ایک اللہ کے بندے کو ہدایت پر لانے کے لیے۔ اس زمانے میں دین کی نصرت مال خرچ کرنا رہ گیا ہے۔ اصل میں دین کی نصرت وہ دعوت اللہ کے ذریعے اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لانا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کے فرائض پر لانا، یہ دین کی نصرت ہے۔ اس لیے کہ دعوت اور عمل ان دونوں کا جمع کرنا یہ دین میں پختگی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں وہ انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ دیکھو، خروج اور نقل حرکت کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، خروج اور نقل حرکت کے ذریعے ایک ایک مسلمان کو اللہ کے فرائض کی طرف لانا، یہ ساری دنیا کے مال کو خیر کے کام میں خرچ کرنے سے بدرجہ افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ سے یہ فرمایا کہ میں رواحہ، تم صبح اپنی جماعت کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہر گیا، حالانکہ اس جماعت کے ساتھ ان کے علاوہ 2 امیر اور بھی بنا دیے گئے تھے۔ اس جماعت کے 3 امیر تھے، اس جماعت کے 3 امیر تھے۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں امیر شہید کر دیا جائے تو دوسرا امیر ہو، دوسرا بھی اگر شہید کر دیا جائے تو تیسرا امیر ہو۔ انہیں یہ خیال بھی ہوا کہ اس جماعت میں جب 2 امیر پہلے سے موجود ہیں تو ایسا تو ہے نہیں کہ آدھے دن میں دونوں امیر ختم ہو جائیں گے، ابھی وہ جماعت چلا لیں گے، میں جا کر جمعہ پڑھ کے جا کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ 2 امیر اس جماعت سے پہلے سے موجود ہیں، میں تیسرا امیر ہوں، میرے تاخیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز اور آپ کے خطبے کو بہتر سمجھا اللہ کے راستے کا خروج اور نکلنے کے مقابلے میں۔ آپ نے فرمایا تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ جمعہ پڑھ کر چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اے ابن رواحہ، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کے راہ میں خرچ کر دو، اس لیے کہ انفاق خیر کی راہ میں خرچ کرنے کو ہی کہتے ہیں، اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تاکہ ہم سب یہ بات سمجھیں کہ ایک اسلام کی نصرت ہے، ایک مسلمان کی نصرت ہے، اور مسلمان کی نصرت بھی ایک اس کی ضرورت کے پورا کرنے میں ہے، ایک اس کے مقصد کو پورا کرنے میں ہے۔ ایک مسلمان کی ضرورت کا پورا کرنا ہے، ایک مسلمان کی کے مقصد کا پورا کرنا ہے۔ ضرورت کا پورا ہونے کی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کی ضرورت کو ایک غیر مسلم ہی پورا کر دے گا۔ اگر ایک زانیہ کسی کتے کو پانی پلا دے تو اللہ تعالی کتے جیسے رذیل مخلوق کے کام آنے پر جنت عطا فرما دیتے ہیں، جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک زانیہ کے ایک کتے کو پانی پلا دینا وہ اس کو جنت میں داخل کرا دیتا ہے۔ غور کرو، ہائے ہائے، مسلمان کے مقصد کے لیے استعمال ہو رہا یا مسلمان کی ضرورت کے لیے استعمال ہونے کو دین پر مال خرچ کرنا سمجھ رہا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ دین کے کاموں میں مال خرچ کر دینا یہ میری طرف سے دین کی نصرت ہے۔ دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کا دین وجود میں آئے، دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کا دین وجود میں آئے، دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے
اللہ کے دین پر قائم ہوں. دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں. قرآن نے اسی کو نصرت کہا ہے. نصرت اور فتح وہ ضروریات کا پورا ہو جانا اور ملک و مال کا حاصل ہو جانا نہیں ہے، بلکہ نصرت اللہ کے بندوں کا اللہ کے دین میں داخل ہونا ہے. یہ نصرت ہے. اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دینا یہ بھی دین کی نصرت ہے. حالانکہ میں عرض کر چکا کہ مسلمان کی ضرورت غیر مسلم بھی پوری کر دیتے ہیں. مسلمان کی ضرورت غیر مسلم بھی پوری کر دیتے ہیں. غیر مسلم کی ضروریات مسلمان بھی پوری کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے کام آ جائے تو یہ دعوت نہ ہوگی. دعوت تو یہ ہے کہ یہ اس کو اللہ کی طرف بلائے اور اس کو اللہ کی ذات سے جوڑے اور اس کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے. یہ دین کی نصرت ہے. یہ دین کی نصرت ہے. مال کا خرچ کرنا مسلمان کی نصرت ہے. دعوت دینا اسلام کی نصرت ہے. دعوت دینا اسلام کی نصرت ہے. مال خرچ کر دینا مسلمان کی نصرت ہے. سوال اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان کی نصرت کر رہے ہیں یا اسلام کی. یہ سمجھنے کی بات ہے. اللہ رب العزت نے مسلمان کو مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. مسلمان کو مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. مسلمان بیچارہ مال حاصل کرتا ہے کوشش کر کے، اس مال کا کچھ حصہ دین کے نام پر خرچ کر دیتا ہے. اس کو وہ اپنی ذات سے دین کی مدد سمجھ رہا ہے. حالانکہ دین اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے. دین کو ملک و مال کی ضرورت نہیں ہے. دین اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے. دین بادشاہ ہے، ہم دین کے محتاج ہیں. دین بادشاہ ہے، ہم دین کے محتاج ہیں.